ان حالات میں پہلے آپ ہی بتا دیں، یہ نیشنل یونٹی کے لیے تو میرا پسندیدہ ٹاپک ہے، میں روز بات کرتا ہوں، لیکن کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ہمیں لینے چاہیے اس موقع کے اوپر پاکستان کے حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم بھائی. سب سے پہلے تو دیکھیں نا، میں یہ بات جو بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہماری اس بارڈر کی طرف بھی آگ لگی ہوئی ہے اور ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی کافی ٹھیک ساری طرف حالات اچھے نہیں ہیں، میزائل برس رہے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے. اب ایسے حالات میں ہمیں اپنا پولیٹیکل سکور کم از کم نہیں سیٹل کرنا ہوتا. ایسے حالات میں ہمیں قومی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوتا ہے. قومی ذمہ داری کا احساس یہی ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں گے پرائم منسٹر صاحب خود اعلان کریں گے اور کفایت شعاری مہم، پیٹرول پہ کتنا وہ کٹ لگا رہے ہیں، سرکاری وزراء کی تنخواہیں جو ہیں اس پہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا وہ گیو اپ کر رہے ہیں اور پیٹرول کتنا وہ کر رہے ہیں، کٹ کر رہے ہیں. تو ورک فرام ہوم کی پالیسیز، یہ ساری چیزیں وہ بریفلی وہ بتا دیں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم من حاصل کو مطلب ڈالر کا ریٹ مارکیٹ میں اوپر جا رہا ہے فی بیرل جو کروڈ آئل کا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے پیٹرول جو ہے یہ امپورٹڈ آئٹم ہے، اس کا اثر یہاں پر پڑتا ہے. ساتھ ہم نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی بڑھائی ہے، جو حکومت ٹیکس لیتی ہے وہ بھی ساتھ بڑھا دیا. اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ معذرت کے ساتھ میں خود اس قوم میں سے ہوں جس کے گھر میں 5 گاڑیاں ہیں نا، وہ 5 گاڑیوں میں ساتھ 2 پیپے بھی رکھ کے نا پیٹرول پمپوں پہ چلے جاتے ہیں کہ جی اس چیز کی شارٹیج آ رہی ہے، بہت ساری لے لو. اب اس سے جو ہے کیوس پھیلتا ہے، افراتفری پھیلتی ہے، سمگلنگ شروع ہو جاتی ہے، ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے. اب ان چیزوں کی روک تھام کے لیے بامر مجبوری، حالانکہ اوگرا نے بہت زیادہ بڑی سفارشات کی تھی، لیکن ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وی ہیو لیفٹ ود نو آپشن بٹ ٹو انکریز دی پرائسز آف پیٹرولیم. سر 250 روپے میں اسمگل کرنا تو بڑا مشکل تھا، اس لیے آپ نے 350 سر میں کر آپ کو دیا. بتاؤں ہوتا ہے، آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میں خود تھوڑا بہت میرا اس کاروبار سے کوئی تعلق ہے. اسمگلنگ سے نہیں، اچھا میرا پیٹرولیم اور یہ شاید رمضان کے مہینے میں سوچا آپ نے سارے سچ آج بتا دیا. تھوڑا بہت میرا اس سے تعلق ہے، میرا فیملی بزنس ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس میں پھر کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی. بلیو یو می کہ ان چیزوں کو کہ ملک میں کیوس نہ پھیلے، افراتفری نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو، سمگلنگ نہ ہو. ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں سر مشکل حالات میں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. میں اس قیمت سے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہے جتنا مجھے ان چیزوں سے تکلیف ہے کہ جب یہ خبر سنتا ہوں کہ کوئی گلف اسٹریم خرید رہا ہے، ایک نہیں 2 گلف اسٹریم خریدے گئے، دوسرے کا ہم نام نہیں زیادہ ڈسکس کرتے. پرائم منسٹر اپنا جہاز اپ گریڈ کر رہے ہیں. دیکھیے جو ان کے سرکاری وفد جاتے ہیں 100 بندہ بٹھا کے لے جاتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر ان کو ترقیاتی فنڈز دیتے ہیں ایک بندے کو، مجھے اس کے اوپر بہت تکلیف ہے. گلف اسٹریم کا وہ جہاز اس سے بہت بہتر ہے وہ 1 ارب درخت جن کا زمین پہ کوئی وجود نہیں ہے. گلف اسٹریم کا وہ جہاز اس سے بہت بہتر ہے وہ اسکیمیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ تو پھر بھی پبلک کی پراپرٹی ہے، پنجاب گورنمنٹ کے پاس پڑی ہے. سر میں اگر جسٹیفیکیشن اچھی نہیں ہوگی لیکن جسٹیفائیڈ ہے، جسٹیفیکیشن آپ کو پسند نہیں آ سکتی لیکن بری ایک رپورٹ پلاننگ کمیشن ہمارا یہ جاری کر رہا ہو کہ آپ کی غربت 30% ہو گئی ہے، آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، آپ کی ٹیک ہوم انکمز کم ہو گئی ہیں، اور ہم کہیں کہ ہم گلف اسٹریم خریدتے ہیں. میں اپالوجی صاحب میں آپ کو بتاؤں، گلف اسٹریم کا جہاز جو ہے نا وہ جاتی عمرہ میں نہیں کھڑا ہوا، وہ پبلک پراپرٹی ہے، گورنمنٹ کے پاس پڑا. سر میں اس پہ بیٹھ کے کیا لاہور کی مال روڈ کے اوپر گھوم سکتا ہوں؟ سر جب مرضی آپ آئیے، آپ کے مال روڈ پہ گھوم سکتا ہوں. آپ کے مال روڈ پہ اڑانے کی تو وہ چیز ہی نہیں ہے، پھر وہ ہمیں نہیں چاہیے. یہ آپ کو ہیلی کاپٹر گروپ میں ہاں یہ اس میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 55 روپے کلومیٹر والی کی بات تو یہ امید نہیں کر رہے. دونوں کا ہیلی کاپٹر تھا، ان کا بھی تھا، 55 روپے والا ان کا تھا. 4.5 سال چنچی رکشے کی طرح چلایا انہوں نے. جب وہ میں ٹھیک ہے وہ بات میں اس وقت کرتے نہیں. ہم اس وقت ہمیں قومی وحدت اور قومی یگانگت، قومی اتفاق کی ضرورت ہے. اللہ کرے وہ ہمیں عقل آ جائے. ملک میں اس وقت حالات جو ہیں وہ کل میں نے نارمل نہیں ہیں. کل دیکھا ہے وہ ان کو وہ 10 سال قید ہوئی ہے قومی یکجہتی کے لیے، 10 سال قید ہوئی ہے. 10 سال بالکل ان ایبسینشیا ٹرائل تو ہوئے نہیں. تو یہ قومی یکجہتی سے بڑا سبق تو ہوئی لائے نا. وہ جو ایبسکانڈر ہیں ان کو لائیں گے، وہ کورٹ میں لائیں گے، ان کو حاضر ہوں. وہ آتے نہیں ہیں کورٹ میں تو پھر عمران خان حاضر ہو کیسے ہوگا اڈیالہ سے؟ مراد صحیح جیسے حاضر ہوتا ہے اسی طرح ہی حاضر ہو. بتائیں سر.
دیکھیں بات ہے کہ دیکھیں سزائیں یہ انہوں نے کر لی، بلینکٹ کر لی، دیکھیں اگلے بھی فیس چلا لیں گے، بات ہے اس سے انہیں حاصل کیا ہوگا؟ دیکھیں ایشو کیا ہے، ایشو سے یہ اب بھی ڈائیورٹڈ ہے، دیکھیں آسٹیرٹی کرنا چاہ رہے ہیں مگر جو بکٹ ہے، بکٹ میں مختلف جگہ سوراخ ہوئے ہیں، سوراخ یہ پلگ کرنا نہیں چاہ رہے، اس سوراخوں کی ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہے۔ پچھلے بجٹ پہ فلور آف دا ہاؤس پہ اتنا جو ہے نا انرجی کے وزیر نے جو ہے نا داد لی کہ جی ہم نے پاکستان کا کرائسس ختم کر دیا ہے، ہم نے فنڈ کریٹ کر دیا، ہم اتنا لون لے رہے ہیں، آج کے بعد کسی بھی جو ہے نا یہ ڈسکو میں لاسز نہیں ہوں گے۔ اب جو بجٹ تیار ہو رہا ہے اس میں وہی ڈسکوز دوبارہ سے 900 ارب روپیہ مانگ رہی ہیں، اور 900 ارب روپیہ یہ کتنا بنتا ہے؟ آپ کی سیلریڈ کلاس اتنا ٹیکس نہیں دیتی جتنا یہ ڈسکو کا لاسز ہے۔ میں نیازی صاحب اگر ایک موٹا حساب کر لینا کہ 5000 ارب کے قریب پنجاب کا بجٹ ہے اور 5000 باقی بجٹ کا 10,000 بنتا ہے، 17,000 اگر آپ اگر اس میں سے 10% نکال لیں 1700 کتنا 1700 ارب روپیہ بن جائے، آپ کے سارے کرائسس میں سے آپ کو باہر نکال کے لے جائے گا۔ 6 ارب ڈالر بن جاتی ہے رقم، صرف 10%۔ تو سیکریفائس وہاں لیں جہاں سے سیکریفائس دینی چاہیے۔ اصل میں وہ سیکریفائس اس سے مانگ رہے ہیں جو 50,000 روپے میں روٹی نہیں کھا سکتا، اسے کہتے ہیں تو سیکریفائس۔ اس میں یہ ہے نا ایک سال کو ریویو تو کر لیں، یہ جو 1700 ارب کا بجٹ تھا ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے پارلیمان کے سامنے کیا کمٹمنٹس کی اور الٹیمیٹلی پیسہ کس پہ خرچ کیا۔ چلیں اختیار بھائی نے جسٹیفیکیشن دے دی، یہ پورے بجٹ میں دکھا دیں یہ کہیں ڈسکس ہوا تھا کہ ہم نے یہ جہاز خریدنے ہیں، یہ پیسہ کہیں مختص ہوا۔ دیکھیں اتنی فلیکسیبلٹی ان حکمرانوں کے پاس آ کدھر سے جاتی ہے؟ مطلب ہمارے سٹرکچر میں کتنا بڑا فلو ہے کہ آپ پارلیمان سے کچھ پاس کرائیں، بعد میں ادھر سے بھی فنڈ کھینچو ادھر سے بھی کھینچو اور اپنی مرضی سے خرچ کر دو۔